اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ تعالی شروع کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب تم قرآن کو پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ سے پناہ لے لو اور شیطان مردود کی سے نجات حاصل کر لو. سورۃ النحل آیت نمبر 98. میں آپ لوگوں کو جو بھی ریفرنس بتاؤں گا اس کو کائنڈلی آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اپنے نوٹس میں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے لفظ فاتحہ کا کیا مطلب ہے. فاتحہ کہتے ہیں اوپننگ کو، اور دو اعتبار سے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ اس کو فاتحہ جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے. ایک جو عمومی جو ہم لوگوں کو اصطلاح پتہ ہے سورۃ الفاتحہ کی وہ یہ ہے کہ اس کو قرآن کے بالکل اسٹارٹنگ میں رکھا گیا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں. ایک دوسری اصطلاح ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، جو میں آپ کو انشاءاللہ تعالی حدیث کی روح سے بتاؤں گا کہ اس کو فاتحہ جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی. ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ علم کے موتی آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیے جائیں گے، جس کو لکھنا بہت ضروری ہوگا کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آپ کو لکھنا چاہیے. اب اس میں دیکھیے گا میں بتا چکا ہوں کہ ایک جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس کو فاتحہ یعنی اوپننگ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن کے بالکل اوپننگ میں اس کو رکھا گیا ہے. دوسری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 806، جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک انہوں نے اپنے اوپر ایسی آواز سنی جیسے دروازہ کھلنے کی آواز ہوتی. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور انہوں نے فرمایا آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، یہ جو دروازہ جو آسمان کا کھلا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اس سے ایک فرشتہ اترا، انہوں نے کہا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے، یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. دیکھیں فضیلت میں ذرا اس کے دیکھیے گا آپ. اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو دو نور ملنے کی خوشخبری ہو. وہ دو نور کیا ہیں؟ ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیات. صحیح مسلم کی حدیث تھی، حدیث نمبر 806. اب دیکھیے گا کہ ہم اس حدیث کو جو لوگ فرض نماز پڑھتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کم و بیش وہ 17 بار اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کو کم و بیش وہ 17 بار پڑھتے ہیں. لیکن کیا ہمیں اس کا مفہوم پتہ ہے اس سورۃ الفاتحہ کا؟ کیا ہمیں اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ کیا ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مخاطبت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کرتے ہیں؟ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے فضائل اور ہم اس کی تفسیر جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. اب اس کے انٹروڈکشن کے ضمن میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں شیئر کرنے لگا ہوں. دیکھیے گا کہ مصحف کے اعتبار سے آپ تمام کے پاس میں پوری امید کرتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے ایڈ میں بھی لکھا تھا کہ آپ سب کے پاس جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ ٹرانسلیشن والا قرآن ہونا چاہیے. آپ دیکھیے گا اس میں کہ مصحف کے اعتبار سے یعنی قرآن کے اعتبار سے جو ہے
قرآن مصحف کے اعتبار سے تو پہلی صورت ہے ہی، یعنی آپ جب قرآن کھولیں گے تو سب سے پہلی صورت ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے بھی، وحی کے اعتبار سے بھی یہ سب سے پہلی مکمل صورت ہے، یعنی یہ وہ صورت ہے جو مکمل چیپٹر کی شکل میں، صورت کی شکل میں جو ہے یہ سب سے پہلی صورت ہے۔ یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس سے قبل جو ہے وہ متفرق آیات نازل ہوئی ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے، یہ ایک کمپلیٹ صورت ہے جو سب سے پہلی کمپلیٹ صورت ہے۔ اس سے قبل جو آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ کون سی ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ جن لوگوں نے اپنے نوٹس بنائے ہوئے ہیں وہ اپنے نوٹس کو ویریفائی کیجئے گا میری بات سے، اور جنہوں نے نوٹس جو ہے نہیں بنائے ہیں وہ جلدی جلدی نوٹ ڈاؤن کیجئے گا اس کو۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہو کہ جس کی لکھنے میں اسپیڈ نہ ہو تو وہ ریلیکس ہو جائے، کوئی بات نہیں، بات کو اچھے سے سمجھے، اور پھر یہ ہے کہ جتنا نوٹ ڈاؤن کر سکے میکسیمم وہ نوٹ ڈاؤن کرے۔ اس کے بعد آپ میں سے جو بھی اچھے سے نوٹ بنانے والا ہو وہ کلاس میں جو ہے نوٹس کو شیئر کرے تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس کو دیکھ کے نوٹس بنا لیں۔ لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ٹوٹل ڈیپینڈ نہیں کرنا دوسروں کے نوٹس پر۔ نوٹس کیوں بنوائے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آگے چل کے بات سمجھ میں آئے گی جب آپ لوگوں کی ریویژن کلاس ہوگی۔ جس طرح سے میں آپ لوگوں کے سامنے لیکچر کی پریزنٹیشن کر رہا ہوں بالکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنا ہوگا۔ تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کہاں سے کریں گے، اپنے نوٹس کو دیکھ کے کریں گے۔ میں بتا رہا تھا کہ اس سے قبل جو ہے وہ متفرق آیات نازل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر کون سی، سورہ علق کی جو ہے وہ 5 آیات، جو آغاز کی جو سورہ علق کی اقرأ بسم ربک الذی خلق کی جو 5 آیات ہیں، یہ جو ہے اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں سورۃ الفاتحہ سے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کچھ آیات جو ہیں سورۃ القلم یا سورۃ النور کے آغاز میں جو ہے وہ نازل ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ مزمل کے آغاز میں جو ہے وہ کچھ آیات جو ہے وہ نازل ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ مدثر کے آغاز میں کچھ آیتیں جو ہیں وہ نازل ہو چکی ہیں، لیکن یہ واحد صورت ہے جو کمپلیٹ صورت جو ہے اللہ تعالی نے نازل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا گیا اور وہاں پر ان کو 2 نور سے کیا مراد ہے، نور سے یعنی چمکدار جو ہے ان کو جو ہے 2 تحفے دیے گئے ان کو، وہ کیا ہے، ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، دوسرا جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آخری کی 2 کہیں کسی اس میں جو ہے حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ 2 آیات اور کچھ احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ 3 آیات۔ ٹھیک ہے جی، اپنا مائک خدارا، اپنا مائک جو ہے آپ لوگ میوٹ رکھیں۔ میرے خیال سے نزہت یا امی کی طرف سے آواز آ رہی ہے، پلیز بار بار ایک ہی بات کو نہ کہلوائیں اپنا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ڈیفرنٹ نیمز جو ہیں اس کے موجود ہیں۔ عربوں کا یہ مزاج ہے، عربوں کا یہ مزاج آج بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ خود بھی عرب تھے، تو یہ مزاج رہا ہے کہ جو چیز بہت زیادہ پسندیدہ ہوتی تھی اس کے مختلف جو ہے وہ نام رکھے جاتے تھے۔ اب اس دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نام رکھے گئے وہ کیا ہے، اس کا ایک جو نام ہم جانتے ہیں وہ تو سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا وہ تو آتھینٹک اور اوریجنل نیم ہے، اس کا آفیشیل نیم ہے۔ لیکن کچھ نام جو ہے ایسے ہیں وہ فیورٹزم کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے بھی اس کے رکھے، جس میں پہلا نام کیا ہے، الکافیہ۔ اب اس کو الکافیہ کیوں کہا جاتا ہے وہ آگے چل کے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اور دوسرا نام ہے اس کا الشافعہ، اس کو الشافعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، پہلے الکافیہ کا دیکھ لیں کیا ہے۔ الکافیہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سورت جو ہے سمجھ لیں کہ مساوی ہے کافی سارا قرآن، اگر آپ نے پڑھ لیا اس کے مساوی ہے، تو یہ کافی ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کچھ احادیث میں بات پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ نے نماز میں اس سورت کو نہ پڑھا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی، اس لیے یہ سورت جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی امپورٹنس کے زمین میں بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات الشافعہ کیوں ہے، حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے جو ہے اس کو